اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ جسم ہمارا نہیں ہے، آپ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مَن لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوِ الْجَاهِلِيَّةِ، جو اپنے آپ کو تماچے مارے، جو گریبان پھاڑے، واویلا کرے، اس کا شریعت محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اپنے چہرے پر آپ تھپڑ نہیں مار سکتے، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ جسم آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کی آپ کے پاس ایک امانت ہے۔ اگر یہ جسم آپ کا اپنا ہوتا تو میدان محشر میں آپ کے خلاف گواہی نہ دیتے۔ یہ ہاتھ آپ کے خلاف بولتے ہیں، یہ پاؤں آپ کے خلاف بولتے ہیں، یہ آنکھیں آپ کے خلاف بولیں، آپ کا پورا جسم آپ کے خلاف اٹھا کھڑا ہے، زبان کو تالا لگا ہوا ہے، زبان بول نہیں سکتی، وہ زبان جو ساری زندگی بولتی رہی لیکن آج چپ ہے، اور پورا جسم بول کر کے اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ آپ اپنے جسم کو ایک سوئی تک نہیں مار سکتے کیونکہ وہ آپ کا نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی گردن مار دیں، اپنے آپ کو قتل کر دیں؟ آپ کو اپنے جسم پر ایک سوئی مارنے کا حق نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو کس طرح قتل کر سکتے ہیں؟ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنی جان کے دشمن نہ بنو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، جو اپنے آپ کو قتل کرے گا، عدوان و ظلم، وہ زیادتی کرتا ہے اپنے آپ پر، اپنے جسم پر، اس جسم پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کی اس کو سزا دی جائے گی۔ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اس کو آگ کے اندر ڈال دیں گے، اس کا انجام یہی ہوگا کہ ہم اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں۔ اس آیت کریمہ کے اوپر آپ غور فرمائیے، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ یہی فرماتا کہ جو اپنے آپ کو قتل کرے گا ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، نہیں، لا تقتلوا انفسکم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف توجہ دلائی، ان اللہ کان بکم رحیما، پھر اس کے بعد سزا بتائیے۔ جس وجہ سے آپ اپنے آپ کے دشمن بنے بیٹھے ہو، ذرا غور کرو، تمہارا رب تمہارے پر بڑا مہربان ہے، رب کی طرف رجوع کر لو، قتل نہ کرو اپنے آپ کو، اپنی جان کے دشمن نہ بنو، اپنا تعلق رب کے ساتھ جوڑ لو، وہ رب بڑا مہربان ہے۔ جس آزمائش کے اندر، جس امتحان کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ وہاں سے نکالنے پر قادر ہے، اور اس قادر خدا کو، اس قادر زندہ رب کو اگر تم نے نظر انداز کر دیا تو پھر سن لو، تمہاری سزا جہنم، پھر کوئی اور راستہ نہیں ہے تمہارے لیے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کوئی بھی مایوس نہیں ہوتا سوائے کافر کے۔ ایک مسلم، ایک مومن اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت سے ایک کافر ہی مایوس ہو سکتا ہے، بس۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے ایک گمراہ شخص ہی مایوس ہو سکتا ہے، جو دین کو نہیں جانتا، جو دین کو نہیں سمجھتا۔ آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہی مار ڈالو۔ آگے کی سزا کتنی بڑی سزا ہے۔
میں کہتا ہوں دنیا کی ساری تکلیفیں اٹھا کر ایک شخص کے اوپر رکھ دو، دنیا کی ساری تکلیفیں ایک شخص کے اوپر ڈال دو، صرف ایک شخص کے اوپر، اور یہ ان سزاؤں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے، تو آگے جو سزا ملنے والی ہے نا، آگے سزا جو ملنے والی ہے، ان تمام سزاؤں میں، تمام تکلیفوں میں ایک چھوٹی سی تکلیف کا بھی مقابلہ نہیں ہے دنیا کی ساری تکلیفوں کا۔ دنیا کی ساری تکلیفیں مل جائیں، آخرت میں ملنے والی سزا جو ہے اس کی ایک چھوٹی سی سزا کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے آپ کی کہ آپ چھوٹی تکلیف سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بربادی کے اندر ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کے اندر جھونک رہے ہیں۔ جو انسان اس مصیبت کو نہیں برداشت کر سکا وہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے؟ جہنم کی آگ وہ اس دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آگ جلاؤ، آگ جلاتے رہے جلاتے رہے، 1000 سال تک آگ جلائی گئی، 1000 سال تک آگ کا رنگ سرخ پڑ گیا، 1000 سال تک جلائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا پھر اس کو جلاؤ، مزید 1000 سال تک پھر اس کو جلایا گیا، اس آگ کا رنگ سفید ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نہیں اور جلاؤ اس کو، لکڑیوں کے ساتھ نہیں پتھروں کے ساتھ جلاؤ۔ فرشتوں نے 1000 سال پھر اس کو جلایا، پھر اس آگ کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ اب جہنم کی آگ سیاہ ہے، جہنم کی آگ سیاہ کلر میں ہے، اس کی چنگاریاں گئے، آپ کو نہیں پتا چلتا وہ کیسے سیاہ کلر ہے۔ 3000 سال جس آگ کو تیز کیا گیا، بھڑکایا گیا، آپ اس آگ کے اندر جانے کے لیے تیار ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی اقوام میں نا ایک شخص کو ہاتھ میں تکلیف تھی، ہاتھ میں تکلیف تھی، اس نے اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے اپنا ہاتھ کاٹ دیا۔ آپ کے پاؤں میں، ہاتھ میں، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو دل کرتا ہے نا اس کو کاٹ دیا جائے، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ انسان ذرا اپنی عقل سے سوچے کہ جو اس ہاتھ میں تکلیف ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، جب ہاتھ کاٹ دوں گا پھر تکلیف کم ہوگی یا بڑھ جائے گی؟ تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ اس نے ہاتھ کاٹ دیا، خون جاری رہا، خون جاری رہا، حتیٰ کہ وہ شخص اسی تکلیف کے اندر مر گیا، اسی تکلیف میں مر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بادرنی عبدی بنفسہ، میرے بندے نے اپنی جان کے متعلق نا جلدی کی ہے، جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ اس کو صبر کرنا چاہیے تھا اس تکلیف کے اوپر، میں نے ڈالا تھا نا تکلیف میں میں نے مبتلا کیا تھا، اس تکلیف پر اسے چاہیے تھا وہ صبر کرے، لیکن اس نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا، لہذا حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس کے اوپر جنت حرام کر دیا۔ جب جنت حرام ہے تو آگے کون سا مقام ہے؟ 2 ہی مقام ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم۔ ایک چھوٹی سی تکلیف سے بچنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو جہنم کے اندر جھونک دیا۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر مشرکین کے ساتھ جہاد کر رہے تھے، لڑتے لڑتے ایک شام کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے واپس پلٹے اپنے خیمے کی طرف، صحابہ کرام بھی واپس آ گئے۔ اب سارا دن جو جنگ لڑی گئی، جو مقابلہ کیا گیا، اس پر تبصرہ ہونے لگا، بات ہونے لگی۔ اکثر لوگ ایک شخص کا تذکرہ کرنے لگے، انہوں نے کہا ایک بہادر شخص ہے، ایک نڈر ہے، آج تک ہم نے ایسا بہادر نہیں دیکھا۔
ایسا شجاع ہم نے نہیں دیکھا، اس کے سامنے تو کوئی کافر ٹک ہی نہیں سکا، بڑی جرت مندی کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، سارے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اما خبردار انہ من اہل النار، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے، اتنا بڑا بہادر، اتنا بڑا شجاع، اتنے بڑے بڑے کافروں کو قتل کرنے والا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ جہنم میں جائے گا۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے ٹھان لی کہ صبح جب دوبارہ مقابلہ ہوگا میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، آخر دیکھوں تو صحیح یہ کیا کرتا ہے، کیوں یہ جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ کہتا ہے میں اس کے ساتھ اگلے روز کھڑا ہوا اور ہم لڑتے رہے، جہاں وہ رکتا میں رک جاتا، جہاں وہ آگے بڑھتا میں آگے بڑھتا، حتیٰ کہ ہم لڑتے رہے۔ بڑی بہادری کے ساتھ اس نے پہلے روز کی طرح مقابلہ کیا اور شدید زخمی ہو گیا، تکلیف برداشت نہ کر سکا۔ جب تکلیف برداشت نہ کر سکا، اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور تلوار کا جو دستہ تھا وہ نیچے کیا اور تلوار کی نوک کو اپنے سینے کے اوپر رکھا اور پورے جسم کا زور اس نوک کے اوپر دیا، اور اس طرح وہ تلوار اس کے جسم کے اندر آر پار ہو گئی۔ وہ شخص کہتا ہے میں بھاگتا ہوا جنگ چھوڑ دی، میں نے جنگ چھوڑ دی، میں واپس پلٹا، سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے جو کہا تھا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، وہ شخص واقعی جہنم کے اندر گیا۔ کیا کیا اس نے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی یہ سناتا اللہ کے رسول میں اس کے ساتھ لڑتا رہا، بڑی بہادری سے اس نے مقابلہ کیا، لیکن زخموں سے چور ہو گیا۔ لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا نا، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا، زخموں سے چور ہو گیا، تکلیف برداشت نہ کر سکا اور اس نے اپنی ہی تلوار کے ساتھ اپنی جان لے لی، اپنی ہی تلوار کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، انسان ساری زندگی اچھے اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، لیکن اس کا اختتام جو ہوتا ہے وہ برے اعمال پر ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی کی نیکیوں کو تباہ کر کے جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور ایک شخص ساری زندگی برے اعمال کرتا ہے، ساری زندگی برے اعمال کرتا ہے، لیکن اس کا انجام، اس کا اختتام ایک نیکی پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دیتا۔ یہ بہادر، یہ جہاد کرنے والا زخموں سے چور ہے، اپنا خون اللہ کی راہ میں بہانے والا خودکشی کر کے اپنے آپ کو جہنم کے اندر لے گیا۔ شہید کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے، لیکن خودکشی وہ شہادت والا رتبہ بھی چھین گیا، وہ رتبہ بھی ختم، اور ساتھ جہنم مقدر بن گئی، جہنم مقدر بن گئی اس کی۔